امیر معاویہ کی حضور علیہ السلام نے تربیت کی کیا کی؟ یہ بھی حدیث لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے تربیت کیا کی۔ ایک موقع پر یمن کا بادشاہ جو تھا، اس کا بیٹا، یمن کا بادشاہ اس کی اولاد میں سے وہ ایمان لے کر ابھی نہیں آیا، اور ایمان لانے کی غرض سے وہ پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو چند صحابہ کرام نے عرض کی حضرت آپ جو آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے خبر دے دی تھی، 3 دن پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ یمن کا بادشاہ ہے، اس کی اولادوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اسلام کی روشنی میں داخل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ کی ذمہ داری لگائی۔ حضور کو پتا تھا امیر معاویہ کا مزاج اور اخلاق اور تربیت کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، ان کے لیے مکان کا اہتمام کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے مکان کا اہتمام کیا، سواری کا بھی اہتمام کیا۔ اب جب وہ ایمان لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ گئے تو ایک جگہ سے جانے لگے، گزرنے لگے، اور امیر معاویہ کی ظاہر بات حضور علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی کہ ان کی سواری کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گھوڑا چلاؤں گا اور آپ جو ہے وہ نیچے چلیں گے، یعنی سوار میں ہوں گا اور آپ حفاظت کریں گے میری سواری کی اور آپ نیچے چلیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے چلنے لگے۔ اب گرمی کا دور تھا، گرمی کی شدت بڑی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیجیے، مجھے بھی سواری پر بٹھا لیجیے، دونوں میں سے سوار پر آگے چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے غلام ہیں، غلام تو آپ نیچے ہی چلتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے قدم مبارک جلنے لگے تپش کی وجہ سے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کیجیے کہ آپ جو ہے مجھے گھوڑے پر نہیں بٹھا لے تو اپنی چپل جو ہے، چپل ہے وہ مجھے دے دیجیے جو آپ پیر میں پہنے ہوئے ہیں، تاکہ میرے پاؤں جلے نہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نیچے چلتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں وہ نیچے چلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ میرے اونٹ کے سہارے پر چل رہے ہیں، آپ میرے سواری کے سہارے پر چل رہے ہیں، یہی آپ کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے چلتے رہتے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی دنیا بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت کے اندر ملک شام کو انہیں بادشاہ عطا فرما دیتا ہے۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ اور جب وہ ان کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں، تو حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ، اپنے منصب، اپنے تخت کو چھوڑ کر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے آپ کا مقام، فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام یہ نہیں ہے بلکہ آپ کا مقام یہ کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے، میری جگہ پر تشریف فرماؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اتنا اچھا انداز، آپ کا ایسا اخلاق، آپ کی ایسی تربیت کس نے فرمائی؟ فرمائی تو انہی نے تربیت دی کہ جنہوں نے آپ کو اسلام کی روشنی میں داخل فرمایا ہے۔ تو فرمایا مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے وہ مزاج، میں نے جو رویہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ابھی نیا میں اسلام میں داخل ہوا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا اسلام کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے شان مبارک رکھی ہے کہ ایک صحابی کا یہ مقام ہے کہ اپنی سواری پر میں نے ایسا کردار ادا کیا، اس کے باوجود جب میں اس کا مہمان بن کر آیا تو اپنی جگہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ کا یہ مقام ہوگا تو دیگر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ تو کسی نے کیا کہا کہ کوئی آتا ہے تو طلب سے سوا دیتے ہیں، اور اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو حضور دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام چادر بھی بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور منصب ہے۔